کرنٹ افیئرز وک ڈاکٹر جی ایم چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کی میزبان کمل حاضر خدمت ہے۔ آپ میرا یہ پروگرام ٹوڈے پاکستان لائیو آن لائن یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست، معاشیات، خارجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ گھریلو امور، آپ کے مستقبل کی پیش گوئی یعنی سٹار ابورڈز، پامسٹری، روحانی اور نفسیاتی، فیشن اور ٹرینڈ، ادب و خوبصورتی، ادب و شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ ڈاکٹر صاحب ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں، آپ ان کو حرفاً مولا بھی کہہ سکتے ہیں، جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین الاقوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک ماہر آئین و قانون بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں جو ملکی اور غیر ملکی اداروں اور یونیورسٹیز میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ شاعری، سٹارز کا علم اور پامسٹری ان کے مشغلوں میں شامل ہیں۔ اس طرح وہ سٹارز اور پامسٹری کی مدد سے شخصیت کا تجزیہ اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرنے کے فن سے بھی واقف ہیں۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ 1962 میں بھی انڈیا نے چائنا پر چڑھائی کی تھی، مگر انڈیا کو سخت بے عزتی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر اس وقت دنیا چونکہ دو بلاکوں میں تقسیم تھی، یعنی امریکی اور مغربی بلاک اور دوسرا کمیونسٹ بلاک۔ اس طرح انڈیا نے چائنا سے مار کھانے کے بعد امریکی بلاک کی حمایت اور ہمدردیاں حاصل کی، جس سے مغربی دنیا سے نہ صرف بہت بڑی مقدار میں جدید اسلحہ حاصل کیا بلکہ وسیع پیمانے پر امداد بھی حاصل کی، جو بعد میں 1965 کی جنگ میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ اس بار بھی انڈین سیاسی قیادت نے دیکھا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کشمکش بڑھ رہی ہے اور انڈیا کو امید تھی کہ حسب سابق امریکہ اور مغربی دنیا اسے بھاری اسلحہ اور امداد فراہم کرے گا، مگر انڈین قیادت یہ نہ سمجھ سکی کہ اب چائنا پہلے والا کمزور اور پسماندہ چائنا نہیں تھا، اور امریکہ اور مغربی دنیا کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ انڈیا کی پہلے کی طرح مدد کرتی۔ آج ہم چائنا انڈیا سرحدی تنازع کے متعلق بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، چائنا اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع کی تاریخی حیثیت پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوا، بلکہ انڈیا اور پاکستان جو ہے ایک دن کے فرق سے اکٹھی انہوں نے آزادی حاصل کی، لیکن چائنا جو ہے وہ 1949 میں آزاد ہوا۔ لیکن چونکہ برطانوی دور سے ہی چائنا اور جو برطانوی انڈیا تھا یعنی کہ برٹش انڈیا تھا، اس کے درمیان جو بارڈر لائن ہے وہ سیٹلڈ نہیں تھی۔ اس کے بعد چونکہ یہ بہت زیادہ بلندی پر واقع تھی، یہ ہمالیہ تھا، اس وقت اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ اس بڑی بارڈر کو جو ہے وہ سپروائز کیا جا سکے، اس کی نگرانی کی جا سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی جدید ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستیں ہیں انہیں اپنی جو جغرافیائی باؤنڈریز تھیں یعنی کہ جو جغرافیائی سرحدیں تھیں ان کی حفاظت کے لیے بھی زیادہ شعور پیدا ہوا، خاص طور پر جب یہ دنیا دو بلاکوں میں یعنی کہ مغربی بلاک، سرمایہ دارانہ بلاک اور پھر ایک کمیونسٹ بلاک میں تقسیم ہوئی۔ تو چونکہ چائنا بھی کمیونسٹ بلاک میں تھا تو اس لیے ساری کی ساری جو مغربی دنیا تھی اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ کمیونزم کو ہر صورت میں کنٹین کرے۔ تو اس لیے روس، چائنا یا جتنے بھی یورپ میں ممالک تھے جن میں کمیونسٹ سسٹم تھا وہ سارے کے سارے مغربی دنیا جو ہے ان کو اپنے خلاف سمجھتی تھی۔ اور یہ جو رسہ کشی ہے جسے ہم کولڈ وار کہتے ہیں یہ کافی عرصہ جاری رہی۔ تو اسی دوران 1962 میں جب انڈیا نے
آگے بڑھ کر کچھ چائنا کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ جھڑپیں جو ہے وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہوئی. لیکن دیکھیں کہ اس وقت چائنا اتنا امیر بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اتنے جدید ہتھیار تھے یا فوج تھی. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چائنا ایک بڑا ملک تھا. تو اس طرح چائنا نے اس وقت بھی انڈین فورسز جو ہیں آرمڈ فورسز جو ہیں ان کا بہت برا حشر کیا اور اس طرح چائنا سے انڈیا کو بہت زیادہ بے عزتی اور ہزیمت یعنی کہ شکست اٹھانا پڑی. تو اس کے بعد اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ اس وقت دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی اور انڈیا اور چائنا کے درمیان جو تنازع تھا مغربی دنیا نے اس کو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کے خلاف ایک تھریٹ ٹریٹ کیا اور نتیجتاً انڈیا کو بہت زیادہ مقدار میں جدید قسم کے اس دور کے جو جدید ہتھیار تھے جن میں لڑاکا فائٹر طیارے تھے یا اس کے بعد ٹینک تھے یا توپیں تھیں یا اور جدید اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ساری کی ساری فراہم کی اور اس کے علاوہ انڈیا کو بہت زیادہ مالی امداد بھی دی تاکہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے کیونکہ مغربی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اسے ہر قیمت پر چائنا یا کمیونزم یا رشیا جو ہے اس کو کنٹین کرنا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو انڈیا اور چائنا کا سرحدی تنازع تھا اس میں اگرچہ انڈیا کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا وہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تھیں لیکن اس کا فائدہ اسلحے کی صورت میں اور مالی معاونت مدد کی صورت میں انڈیا کو بہت زیادہ ہوا. ڈاکٹر صاحب ویسے تو انڈیا کے چائنا کے ساتھ سرحدی جھگڑے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ انڈیا کو چائنا کی طاقت کا اندازہ ہے مگر پھر بھی انڈیا نے چائنا کے ساتھ سرحدی جھگڑا کیوں شروع کیا؟ دیکھیں کہ میرا تو یہی ہے کہ اس وقت چونکہ انڈیا کے کچھ اندرونی مسائل تھے کشمیر کا مسلسل لاک ڈاؤن میں جا رہا ہے یہ میں کرونا کے لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر رہا یہ انڈیا میں انڈین فورسز نے انڈین حکومت نے وہاں پر جو سٹیزن شپ لا ایکسٹینڈ کیا پھر اس میں سے لداخ اور کچھ علاقوں کو الگ کیا تو اس کی وجہ سے انڈین کشمیر جو ہے اس میں بہت زیادہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے. اسی طرح مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے گئے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے ایک مکمل طور پر اندرونی جو بے امنی ہے اس کا شکار تھا. تو انڈیا نے اپنے اندرونی مسائل جو ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے چائنا جو ہے اس کی بارڈر پر چھیڑ چھاڑ کی لیکن اس کو 1962 سے بھی زیادہ سخت رسپانس ملا اور نتیجتاً انڈیا کی نہ صرف انٹرنیشنل سطح پر انسلٹ ہوئی بلکہ انڈین فورسز جو کہ دنیا کی بہت بڑی افواج میں ایک فوج شامل ہے اس کی بہت زیادہ انسلٹ بھی ہوئی. اس حوالے سے اگرچہ انڈین ایئر فورس جو ہے اس کی جو اوقات ہے وہ اس سے پہلے جب وہ انڈیا کے جہاز ہمارے کشمیر میں داخل ہوئے تھے تو ایک طیارہ جو ہے وہ گرانے کے بعد اور ان کا ایک پائلٹ جو ہے اس کو پکڑنے کے بعد ابھی نندن کو پکڑنے کے بعد انڈیا کی اوقات یا انڈیا کی جو بھی اسٹریٹجی ہے یا جو بھی اس کی کیپیبلٹی ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے اور اس تنازع کے بعد اب مکمل طور پر انڈیا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ انڈین فورسز اور انڈین حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر لے سکیں. ڈاکٹر صاحب کیا انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں جی جہاں تک دونوں طاقتیں اس وقت کہہ چکی ہیں کہ وہ جنگ نہیں کریں گی تو ویسے بھی دیکھیں کہ اب چونکہ میرا تو سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی تو کم از کم میں نہیں دیکھتا کہ انڈیا جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے.
वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि इसमें बुनियादी तौर पर इंडिया जो है उसका मकसद ये था कि अपने अंदरूनी मसाइल जो है उनसे तवज्जो हटाई जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर जो मगरबी दुनिया है उसकी हमायत हासिल की जाए। और ख़ास तौर पर इंडिया को ये भी अंदाज़ा था कि चूँकि अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो शायद 1962 की तरह इंडिया जो है वो मगरबी दुनिया से फिर बहुत ज़्यादा असले की सूरत में और माली मदद की सूरत में मुआवनत हासिल कर ले, लेकिन उनका ये ऑब्जेक्टिव इस मरतबा हासिल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, 1962 में इंडिया ने चाइना से मार खाने के बाद 1965 में पाकिस्तान पर हमला कर लिया था। क्या चाइना इंडिया सरहदी तनाज़ा से पाकिस्तान को क्या एहतियाती और दिफाई इक़दाम करने चाहिए? ये आपने जो बड़ी रेलेवेंट बात की है, देखें कि ये एक लॉजिकल समझ लें कि डिडक्शन भी है कि 1962 में जब इंडिया को मार पड़ी तो यकीनन इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर समझता है, बल्कि वो कहते हैं कि हम एक मिनी सुपर पावर हैं। तो आप देखें कि जो कुछ चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे हुआ है उसमें इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। तो अब इंडिया जो है और ख़ास तौर पर मोदी जैसा जो फाशिस्ट और इंतहा पसंद शख्स है, उसे अपनी फेस सेविंग करने के लिए, अपने अवाम जो हैं उनको एक पॉजिटिव चेहरा दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इंडिया किसी भी सूरत में, वैसे तो हमारी जो कश्मीर की बॉर्डर है वहाँ पर हर रोज़ जो है वो गड़बड़ होती रहती है, इंडियन फ़ौजें फायरिंग करती रहती हैं और उसमें मासूम शहरी जो हैं वो बेचारे शहीद होते हैं। लेकिन ये मुझे ख़दशा है कि इंडिया किसी वक्त भी फुल फ्लेज्ड वार की तरफ जा सकता है। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज दे सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर अपने कमेंट्स की सूरत में राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत फराहम की जाएगी। अब आपकी कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।